مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے. 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر, واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر, لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے, اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے, جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ سر پچھلے 6-8 مہینے کتنے کرب میں گزارے ہیں. سارے لوگ یہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے, سینٹ کا سیشن میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب میں گھر پہ چھپا ہوتا تھا. یہ باتیں کرنا آسان ہے سر. آج آپ ریگنگ کی بات کر رہے ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا. افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کر رہے ریگنگ پہ, لیکن ان بیچارے ورکروں کے ساتھ, وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی. سر یقین جانے میں اگر ایک رودات سنا دوں نا آپ پریشان ہو جائیں گے. ان 4 مہینوں میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر گرا دیا گیا سر, میری فیکٹری, میرے کاروبار بند کر دیے گئے. ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر. میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے, میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر. اور شور ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا. آج ہم پہ وقت, ایک دن آپ لوگوں پہ وقت آئے گا. یہ وقت دور نہیں ہے. ڈر تو بڑا لگتا ہے جی سر کہ واپسی پہ جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے سر, لیکن سر اب بچے کیا ہے سر؟ وہ کہتے ہیں نا سر کہ اپنا باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا سر. ایک قیدی جو ہے وہ مجھے طاقت دیتا ہے سر. میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے سر. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر, لیکن مسکرا رہا ہے. اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو بے اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو بھی آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. 8 فروری کو, جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر. جب 8 فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا, جتنی کچھ پری پول ریگنگ کی گئی, ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے, جلد سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے, کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا. لیکن 8 فروری کو جب عوام نکلی, وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپ میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنوا رہی تھی, اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی, کسی بینگن کو, کسی جوتے کو, کسی سبز مرچوں کو, جو بھی نشان تھے. 5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. رات کو قوم آئی, صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہو, اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی. نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا. جو سیٹیں ہم 136-40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی, اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہے. قائد صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر, ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا, فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا. ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹ ایشو کر دیے. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے. ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی, لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے. فارم 47 ایشو کر دیے گئے سر. اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ, اگر نہیں جاؤ گے تو فارم 47 بھی چینج کر دیں گے, تمہیں ریکاؤنٹنگ میں ہوا دیں گے. 10 سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں. صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, 10 سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس, جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے, وہ اس وقت آپ کے کیمپ کے بیٹھے ہیں.